کسی میں سے بھی من رسلہ اس کے رسولوں کے درمیان، ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. یعنی جیسے یہودی تفریق کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ایمان لے آئے اور بعد والے انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیا، یا جیسے عیسائی تفریق کرتے ہیں کہ سرے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ہی نہیں مانتے، وہ تو کچھ اور مانتے ہیں، اور ان سے جو پہلے انبیاء علیہ السلام تھے ان کی نبوت کے قائل ہیں، مگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں ان کی نبوت کے وہ قائل نہیں ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمارا مسئلہ ایسا نہیں، ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے بین احد من رسلہ اس کے رسولوں میں سے کسی کے بھی درمیان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ احد ان کا جو لفظ ہے نا، اگر آپ اس کا ترجمہ کریں ڈکشنری وائز تو پھر کیا ہوگا کہ ہم تفریق نہیں کرتے ایک رسول میں بھی، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے ایک میں بھی. احد تو ایک کو کہیں گے، لیکن یہ معنوی اعتبار سے جمع ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کسی کے بھی درمیان. تو کسی کا لفظ اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے سب کے لیے کہ کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے اعتبار سے، لیکن ہم تفریق کرتے ہیں کس طرح؟ اس اعتبار سے کہ کون سب سے بلند و بالا تھا، برتر تھا، اور کون ان سے کم تھے. جیسے کہ اس پارے کی پہلی آیت میں آیا نا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت تھی، ہم نے کچھ کو کچھ پر ترجیح دی علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ الگ چیز ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سید الانبیاء والمرسلین تھے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ کہ ہم کسی کا انکار کر دیں، ایسے نہیں. رسالت جس کو اللہ نے دی ہم مانتے ہیں، اور اس چیز کو بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری رسول تھے، آخری نبی تھے. وقالو، اور یوں کہا، اس طرح کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ساری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جو اللہ نے ان پہ نازل کی، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے، اور سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے ان کے سارے رسولوں کے درمیان، کسی ایک کی بھی رسالت کے نہ ہونے کے ہم قائل نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. وقالو، اور پھر انہوں نے کہا، سمعنا، اے پروردگار ہم نے سنا اور ہم نے اسے قبول کیا. یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، ایسے ہی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ تم یوں اللہ سے عرض کرو، گھبراؤ نہیں، ایسے نہ ہو جانا جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ کی بات سنی اور نہیں مانتے. سمعنا، اے پروردگار ہم نے سنی، اس کو قبول کر، واطعنا، اور اللہ ہم نے آپ کی بات مان لی. آپ اگر ان چیزوں کا بھی مواخذہ کریں جو ہمارے دل میں ہیں اور زبان پہ نہیں آتی، اللہ ہم اس میں بھی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو مالک ہے، جیسے تو چاہے کرے. غفرانک ربنا، لیکن اے اللہ مغفرت چاہتے ہیں، ربنا اے پروردگار، جو کچھ بھی دل میں ہے اور جو کچھ زبانوں پہ ہے سب کے لیے معافی چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. غفرانک، تیری مغفرت، یعنی تجھ سے مغفرت. طلبنا غفرانک، اے اللہ ہم طلب کرتے ہیں اس سے کہ تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ٹھکانہ تیرے ہی پاس ہے، جانا تو تیرے ہی حضور میں ہے، حاضر تیرے پاس ہونا ہے، لیکن جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ تو ہمیں معاف کر دے. لا یکلف اللہ، اور لوگوں اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں ٹھہراتا، نفسن کسی بھی جان کو، الا وسعہا، مگر اتنا ہی جتنا اس کی جان برداشت کر سکے، جتنا وہ سہ سکے. یہ ہے اصول کہ جہاں بھی انسانوں کے لیے تنگی آ گئی شریعت نے کہا اس کو اجازت دے دو، اور جہاں انسانوں کے لیے آسانی آ گئی شریعت نے کہا اس پہ زیادہ ذمہ داری کر دو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکے. وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، تیمم بھی نہیں کر سکتا وضو بھی نہیں کر سکتا، دونوں کے بغیر نماز پڑھ لے.
روزہ ہے، نہیں رکھ سکتی خواتین کسی حالت کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں ہے، گزر جائے رمضان پھر روزے رکھ لینا، رمضان کے بعد بھی تھوڑے دن آئیں، چھوٹے دن آئیں، اس میں رکھ لینا۔ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل بہت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنی انسان اٹھا سکتا ہے۔ لہا ما کسبت، اور انسان کے لیے وہ ہے نیکی کا عمل جو اس نے کیا ہے، اس کا کریڈٹ، اس کا نفع اس سے پہنچے گا۔ خرچ کرتا رہا ہے ہمارے راستے میں، ہم اس کا نفع اسے دیں گے، ہمارے راستے میں محنت کرتا رہا ہے، ہم اس کا نفع اسے دیں گے۔ بہت سے لوگ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، کبھی کبھی مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کے لیے کام اتنا عرصہ، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، ہماری خواہشات کے مطابق کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوئیں، کیا اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں کچھ چیزیں۔ کسی نے کہانی لکھی اور اس نے کہا کہ ایک کوئی اٹلی سے چلا، وہ سنگر تھا، عیسائی تھا، گانے والا تھا، تو جب وہ واپس آیا کئی سال کے بعد، تو وہ ٹرین یا جس چیز میں واپس آیا تھا بھرا ہوا تھا تحفے، تحائف، یہ سب چیزیں، اور ایک پادری بھی نکلا، اور وہ واپس آیا تو خالی تھا۔ تو اس نے شکایت کی کہ اتنا کچھ آپ نے اسے دیا ہے اور دیکھیں یہ سنگر کیا کیا چیزیں لے کے آ رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم رہ گئے۔ تو اسے جواب دیا گیا کہ یہ اپنے گھر پہنچ گیا ہے، اس لیے اسے سب کچھ دیا ہے، اور جس دن تو اپنے گھر پہنچ جائے گا وہاں تمہیں بھی اتنا ہی کچھ دے دیں گے، اس سے زیادہ دے دیں گے۔ تو یہی ہے کہ مومن انسان جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ابھی وقت نہیں آیا، لہا ما کسبت، اللہ نے کہا ہے ہم اسے دیں گے جو کچھ کہ اس نے کیا، وعلیہا، اور اس جان پر پڑے گا وبال اس کا، مکتسبت، جو گناہ اس نے کیے، اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے۔ اس سے استنباط کیا ہے فقہا نے کہ ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے اولاد کی پرسش نہیں ہے، اولاد کی پکڑ نہیں ہے، اور اسی طرح کسی نے بھی کوئی گناہ کیا اور اس کے نتیجے میں اولاد ہوئی تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور علیہا مکتسبت، اس کے ذمہ جائے گی چیز جس نے اپنی جان کے لیے وبال حاصل کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کرے کوئی اور پکڑے کسی اور کو، جو کرو گے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کو کریڈٹ ملے گا اس نیکی کا اور اس کو وبال بھی ملے گا اس گناہ کا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، اور اے اللہ مت پکڑ، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا اللہ ہم غلطی کر بیٹھے، جان بوجھ کے کچھ کر دیں پروردگار تو بھی نہ گرفت فرما، اور اے اللہ اگر ہم بھول جائیں تو بھی نہ گرفت کر، یعنی جو بھولے سے گناہ ہو گیا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ اور کیا اچھی تفسیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی، انہوں نے اس آیت کو، اور سورہ نساء کی ایک آیت آتی ہے اسے پڑھا، اور انہوں نے کہا پروردگار جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تجھے بھول ہی کے تو کرتا ہے، وہ تجھے جانتا نہیں ہے اسی لیے تو گناہ کرتا ہے، وگرنہ تو کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کر، پکڑ نہیں، ہماری گرفت نہ فرما۔ تو جتنے بھی گناہ کیے ہیں تجھے بھلا کے ہی تو کیے، تجھے اگر یاد رکھتے تو گناہ ہی کیوں کرتے، نافرمانی کیوں کرتے۔ او اخطأنا، یا اللہ ہم کبھی جان بوجھ کے جو حرکت کر دی ہے اس سے بھی درگزر فرما، اور پوچھ نہیں، پرسش نہ ہو، حساب نہ ہو۔ ربنا، اے پروردگار، ولا تحمل علینا، اور ہم پر مت ڈال، اسرن، وہ بوجھ، کما حملتہ، جیسے کہ وہ بوتا جو پڑا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، جو ہم سے پہلے لوگ تھے، جتنے مشکل احکامات ان کے لیے تھے، اے پروردگار ہم پہ اتنے مشکل احکامات کا نزول نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کے ہاں نماز سوائے عبادت گاہ کے ہوتی ہی نہیں تھی، ان کے ہاں وضو
اور یہ چیزیں سوائے پانی کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور اس طرح کے بہت سے حکم. اے اللہ ان سے ہمیں نہ، ہماری آزمائش نہ ہو، خدایا ہم سے وہ اٹھا لے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے لیے فرمایا کہ وہ خدا کی رحمت ہے، اور آپ نے فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئیں اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئی. اور آپ نے فرمایا مال غنیمت یہ میرے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، میری امت کے لیے، اور اس سے پہلے مال غنیمت جائز نہیں ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، سب کچھ چل جاتا تھا. اور آپ نے فرمایا اللہ نے میری وجہ سے تم لوگوں کو مسجد دے دی کہ نماز اس میں بھی پڑھ سکتے ہو، اور پوری زمین ارشاد فرمایا پوری زمین مسجد ہو گئی، یعنی زمین میں جہاں کہیں نماز کا موقع آتا ہے بس پڑھ لو تمہاری نماز ہو گئی. اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام میں یہ رعایت نہیں تھی، انہیں اپنی عبادت گاہ میں جا کر ہی نماز پڑھنا ہوتی تھی، یہ نہیں ہے کہ کہیں بھی عبادت کر لیں. اور ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے تیمم ہوا کہ وضو نہیں ہے، مٹی سے پاک ہونا ہے تو ہو سکتے ہو، مجھ سے پہلے یہ رعایت نہیں دی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پوری انسانیت دنیا میں ہر جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ سے پہلے یہ بات نہیں تھی، بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں میں آتے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں ہوتے تھے. میری نبوت اس کا دائرہ پورا زمانہ ہے اور پوری جگہ ہے، پوری کائنات. اور اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسیرت شہرن، 1 مہینے کی مسافت پر میرا روب پڑتا ہے. میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو 1 مہینے تک گھوڑا جہاں تک دوڑ سکتا ہے، جا سکتا ہے، وہاں تک میرا روب پڑتا ہے. میرے دشمن میری بات سے ڈرتے ہیں، میرا روب یہ پڑتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مجھ پہ ختم کر دیا. یہ 6 چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں، مجھ سے پہلے کسی کو حاصل نہیں تھی. تو اس لیے ارشاد یہ ہوا کہ یوں مانگو اور کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اللہ ہم پہ کسی ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ ہم سے پہلوں پر پڑتا رہا ہے. ربنا، اور اے پروردگار، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اللہ ہم پہ کوئی ایسی چیز نہ ڈال جس کے لیے لا طاقت نہیں ہے طاقت لنا ہمارے واسطے بہی اس چیز کو اٹھانے کی. اللہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی مشقت جس کو اٹھانے کی اے اللہ اے پروردگار ہم میں طاقت نہیں ہے، اللہ ہمارے ذمہ نہ کر. یعنی ہم عاجز ہیں اور ہم لوگ اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، ہم پر مہربانی ہو. واعف عنا، اے اللہ درگزر کر ہم سے. واعف عنا کا مطلب یہ کہ کوئی چیز کسی کو نظر آ جائے، غلطی کر رہا ہے کوئی بچہ، اس کے باوجود ماں باپ کبھی قطع نظر کر کے، صرف نظر کر کے گزر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچہ ہے کوئی نہیں، کرنے دو اس کو، بڑا ہوگا ہوش آ جائے گی. واعف عنا، اللہ درگزر کر دے. جو چیزیں ہماری تو دیکھتا بھی ہے ایسی، ان سے قطع نظر کر لے، درگزر فرما دے. تیری معرفت جب حقیقتاً نصیب ہوگی اور جب حقیقت میں تجھے یاد کریں گے تو پھر یہ چیزیں نکل ہی جائیں گی. واعف عنا، درگزر فرما. واغفر لنا، اور اے پروردگار ہماری مغفرت کر دے، بخش دے جو خطائیں ہو گئیں، ان تمام چیزوں پر ایک مرتبہ قلم پھیر دے. واغفر لنا، مکمل طور پہ مغفرت کر دے. جو بھی عقیدہ، اعمال، اخلاق، کوئی بھی خرابی تھی ہر طرح سے درگزرو. ورحمنا، اور صرف یہی نہیں، معافی نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنی رحمت بھی ہم پہ کر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو اصرار کر کے اللہ سے مانگے کہ یہ کام ضرور کر دیں، یہ کام کر ہی دیں، اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے، بس آپ ہی سے اللہ یہ کہنا ہے آپ یہ ضرور کر دیں. وہ جو اصرار ہے نا خدا کے ساتھ، تکرار کہ یہ ضرور کر دیں، وہ بندہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کچھ ایسے فرمائے ہیں کہ کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا تھا، گردن اڑ جاتی اس کی اگر کوئی اور کہتا. بدر کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ دنیا میں آپ کی عبادت نہ ہو، یوں ہی صحیح.
ہو جائے شکست، پھر نہیں ہوگی تیری عبادت. لن توبد بعد ذالک ابدا، اللہ کبھی بھی تیری عبادت اس دنیا میں نہیں ہوگی اگر آج ہمیں کچھ ہوگی. تو جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جس چیز کا جو تعلق ہے، بس ایسے ہی ہے. تو اس لیے کسی کے حال کو بھی اپنے حال پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کا اپنا اپنا تعلق ہے اللہ سے مانگنے کا. حکم یہ ہے کہ اللہ سے اصرار سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اصرار سے مانگتے ہیں، خدا سے بہت اصرار کرتے ہیں کسی کام پہ کہ اللہ اس کام کو کر دے. اس لیے یہاں پر یہ تعلیم دی گئی کہ ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحم بھی کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں تھوڑے لوگوں میں سے کر دے، اور پھر کہنے لگا اللہ اس پوری امت کو تھوڑے لوگوں میں سے کر دے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ برداشت کرتے رہے. جب وہ دعا مانگ کے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا تیرا ناس ہو، یہ کیا تو پوری امت کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس امت کو تھوڑا کر دے؟ اس کا امیر المومنین ایسے تو نہیں، میں نے کہا تھا کہ اللہ اس امت کو تھوڑے لوگوں میں کر دے. تو ان کا پھر کیا مطلب؟ اس نے کہا اللہ نے کہا وقلیل من عبادی، وقلیل اور میرے شکر کرنے والے بندے، وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے ہوتے ہیں شکر والے بندے. تو میں تو اللہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ جو تھوڑے سے ہیں نا شکر والے، پوری امت کو انہی میں ڈال دو. تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہماری رعایا ہم سے زیادہ اچھا قرآن کو سمجھتی ہے. کئی موقعوں پہ انہوں نے اس جملے کو استعمال کیا. انہوں نے کہا یہ لوگ قرآن مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. ورحمنا کا مطلب یہ کہ عفو بھی ہو گیا، مغفرت بھی ہو گئی، مزید اللہ رحمت بھی کر، کیونکہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں. اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی آیت میں اللہ نے جمع کر دی کہ مجھ سے درخواست کرتے رہو معافی کی بھی، اور مجھ سے درخواست کرتے رہو مغفرت کی بھی، اور اس چیز کی بھی کہ میں تم پہ رحم کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ اپنے نوکر کو 3 لسٹیں دے دیا کرتا تھا، لسٹس، اور کہتا تھا کہ یہ ایک لسٹ میں نے نام لکھے ہیں ان کے جن سے تم نے شام کو آج پیسے لے کے ضرور آنا ہے. مجھے پتا ہے ان کے پاس پیسے ہیں اور جان بوجھ کے اپنے کاروبار سے نہیں نکالتے، میرے قرضے پہ چلتے رہتے ہیں. پھر کہتا تھا یہ دوسرے جو ہیں نا یہ جتنی بھی مہلت مانگے انہیں دے دینا، مجھے ان کے حالات پتہ ہیں. اور تیسرے کہتا تھا کہ اگر یہ معاف کریں، کہہ دیں کہ چھوڑ دو تو معاف کر دینا، کہہ دیں کہ پھر لے جانا تو پھر چلے جانا. اور کہتا تھا کہ ممکن ہے میں اللہ کے ہاں پیش ہوں اور خدا مجھے بھی معاف کر. مرنا تو تھا ہی، مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیش ہوا تو فرشتوں نے رپورٹ دی کہ ما عمل خیر قط، اللہ اس کی زندگی میں ایک نیکی بھی اس کے نامہ عمل میں نہیں. ایسے ایسے کرتوت کیے ہیں کہ جو کچھ کیا ہوگا وہ بھی برباد ہو گئے، ایک نیکی اس کی ایک بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بلایا اور اللہ نے کہا یہ سب کہتے ہیں تیری کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ جو تو نے اس دن کہا تھا نا کہ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ممکن ہے اللہ مجھ سے درگزر کرے، تو مجھے بڑی حیا آئی، بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میرا بندہ مجھ سے یہ کہے کہ ممکن ہے خدا کسی دن معاف کرے اور آج کے دن ہم تجھے معاف نہ کریں. تو ہمارے بندوں کو معاف کرتا تھا، ہم بھی تجھے معاف کرتے. کوئی پتہ نہیں خدا کی رحمت کہاں سے ہو جائے. ورحمنا، اور اے پروردگار رحم فرما، انت مولانا، اللہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں. مولا کا لفظ کئی طرح پہ استعمال ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ولایت کو ثابت کرتی ہیں، بڑائی کو، بڑا ہونے کو، مالک ہونے کو، آقا ہونے کو، سب کی سب اللہ کے لیے جمع ہے. انت مولانا، اے پروردگار تو ہمارا مولا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالی بندوں کی تعلیم، تربیت، اپنے تک پہنچنے کی راہیں کیسے خدا دکھاتا ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی چاہے وہ مومن ہو اور چاہے وہ کافر ہو، دنیا ہر ایک کو دی جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا مگر دین کی سمجھ، اللہ کی راہ صرف اس کو دی جاتی ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کی رحمت کب شامل حال ہو جائے. پوری
پورے ملک اور پوری بستی میں کوئی اللہ کی توحید کو جانتا نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسے توحید دے دی؟ مکہ میں ہر طرف شرک ہے، اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے صحیح راہ دی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور شیخ اپنے زمانے میں بے مثال آدمی تھے اللہ کے ساتھ تعلق میں، جن لوگوں کی راتیں ان کے ساتھ گزری، جو لوگ ان کے شاگرد رہے، وہ کہتے تھے کہ میں اپنے شیخ سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق کو اور قرآن پاک کے سمجھنے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علم کو شیخ سے زیادہ کہیں نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہمارے شیخ بیٹھتے تھے اللہ کے حضور میں گھنٹوں کے حساب سے، اور مسلسل خدا کے سامنے روتے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ ابن قیم کہتے ہیں میں نے ایک دن صبح کہا کہ آپ ناشتہ کر لیں، بہت دیر ہو گئی، سورج چڑھ آیا، تو کچھ دیر بعد اٹھ کے آئے، ہمارے ساتھ ناشتہ کیا، اور انہوں نے کہا میرا اصل ناشتہ وہ ہے جس دن یہ رہ جائے اس دن طبیعت بہت خراب ہوتی، یہ چیز اصل ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے ہم، حضرت نے ہم سے کہا کہ کوئی بات پوچھی تو حضرت نے فرمایا کچھ دیر میں بتاتے ہیں، اور پھر کافی دیر تک وہ کچھ چیزیں پڑھتے رہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سوال جو بھی تھا اس کا جواب دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ آیات ایسی ہیں، یہ چیزیں جس دن ہم قرآن نہ پڑھیں طبیعت کھلتی نہیں ہے، بہت اداسی رہتی ہے، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ وہ چیز کہ اللہ کی رحمت ایسے بھی آ جاتی ہے کہ انسان کو طلب لگ جاتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو روتے تھے اللہ کے سامنے اور کہتے تھے ان المقدی ان المقدی قضا کانا ابی وجدی، اللہ میں تو بھکاری ہوں اور بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اور یہ کوئی نیا بھکاری نہیں ہوں، قضا کانا ابی وجدی، میرا باپ بھی آپ ہی کے در پہ مانگتا تھا، میرے دادا وہ بھی آپ کے در پہ حاضر ہوتے تھے مانگنے کے لیے، میں پشتینی بھکاری ہوں، مسلسل خاندانی فقیر مانگنے والا۔ تو اس لیے انت مولانا، اللہ تو ہمارا مالک ہے، آقا ہے، وارث ہے، جتنی بھی چیزیں بڑائی کے لیے ہیں سب کی سب اللہ کے لیے جمع ہے۔ فانصرنا، اور اے اللہ ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کو۔ نصر کے بعد جب علا آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے غلبہ۔ یہاں بھی دیکھیں فانصرنا کے بعد علا آیا ہے تو اس کا مطلب ہوا غلبہ عطا فرما، فانصرنا ہماری مدد کر علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے اوپر، یعنی اللہ ہمیں غلبہ دے دے کافروں پر۔ یہ ہیں وہ دو آیات جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھی جائیں، عشاء کے بعد پڑھ لی جائیں تو بھی، اور رات کو سونے سے پہلے کوئی پڑھ لیتا ہے تو بھی، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں عقیدہ بھی جمع ہے اور دعا بھی جمع۔ اسی لیے وہ چیزیں جن میں عقیدہ اور دعا دونوں جمع ہو جائیں اسے بہت ترجیح دی گئی ہے۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہو اور لا الہ الا اللہ پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بخشا گیا، اللہ اسے جنت دے گا۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے استغفار کے متعلق کہ یوں کہا کرو کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو فقہا نے، حنفی فقہا نے اس پہ بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مرتے ہوئے اس نے لا الہ الا اللہ کی بجائے یہ کلمہ پڑھا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ رہے اور قائم رہے، اور میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ زیادہ افضل جملہ ہے کیونکہ اللہ کی توحید بھی شامل ہے، استغفار بھی شامل ہے۔ اسی لیے ان آیات کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے کہ اس میں توحید بھی اللہ کی شامل ہے، پورا عقیدہ بھی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی شامل ہے، انہیں یاد کیجیے گا۔